ریزہ ریزہ سا بھلا مجھ میں بکھرتا کیا ہے، ریزہ ریزہ سا ریزہ ریزہ سا بھلا مجھ میں بکھرتا کیا ہے، اب تیرا غم بھی نہیں ہے تو یہ قصہ کیا ہے، اب تیرا غم بھی نہیں ہے تو یہ قصہ کیا ہے، ریزہ ریزہ سا اس نے مانگا ہے دعاؤں میں خدا سے مجھ کو، اور میں چپ ہوں، بھلا اس نے بھی مانگا کیا ہے۔ خیر مقدم ہے آپ سب کا۔ MR پبلیکیشنز کی جانب سے فاروق بخشی شخص و رقص جو محترم ڈاکٹر گلزار صاحب نے ترتیب دی ہے کتاب، اس کے اجرا اور مذاکرے کے موقع پر ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے محترم ڈاکٹر سجاد سید صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس جلسے کی صدارت قبول فرمائیں۔ میں پروفیسر فاروق بخشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خیر مقدم کریں محترم ڈاکٹر سجاد سید صاحب کا۔ پروفیسر خالد محمود صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تشریف لائیں اسٹیج پر، اور ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب سے میں ان کے خیر مقدم کے لیے گزارش کروں گا، پروفیسر خالد محمود صاحب کے خیر مقدم کے لیے۔ پروفیسر محمد کاظم صاحب سے میں التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور جناب شاہد انور صاحب ان کا خیر مقدم کریں۔ پروفیسر ندیم احمد صاحب سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، پروفیسر ندیم احمد صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب جاوید مشیری صاحب ان کا خیر مقدم کریں گے۔ محترم پروفیسر فاروق بخشی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب بھی تشریف لے آئیں، ان کی کتاب ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، فاروق بخشی شخص اور عکس آپ سب واقف ہیں، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے حوالے سے، پروفیسر فاروق بخشی صاحب کے حوالے سے، کہ وہ ممتاز شاعر ہیں، معروف محقق اور ناقد ہیں، اور تقریباً 4 دہائیوں تک انہوں نے درس و تدریس سے اپنا رشتہ قائم رکھا ہے، اور یہ رشتہ ابھی جاری ہے۔ تقریباً 1 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اس میں سے کچھ کتابیں ابھی زیر اشاعت ہیں۔ تو ان کی جو حالیہ کتاب ہے جو MR پبلیکیشن نے شائع کی ہے، فاروق بخشی شخص اور عکس، جو ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ظفر گلزار صاحب کا تعلق میرٹھ سے ہے، پہلے وہ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں جاب کرتے تھے، اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے۔ حیدرآباد میں جو مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلیکیشن میں آپ ملازمت کرتے ہیں، اور بہت کام انہوں نے وہاں کیا ہے پبلیکیشن کا اور ٹرانسلیشن کا، اور یہ بنیادی طور پر رائٹر ہیں۔
ادیب ہیں، ناقد ہیں، بہت سے کام ان کے منظر عام پر آئے ہیں، لیکن یہ کام بہت اہم ہے فاروق بخشی شخص اور عکس، اس لیے کہ فاروق بخشی صاحب نے پوری زندگی بہت بے نیازی کے ساتھ گزاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے نیازی ہی محترم فاروق بخشی صاحب کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ وہ میرٹھ رہے، راجستھان رہے، اس کے بعد حیدرآباد رہے، لیکن جہاں بھی رہے ان کے یہاں سے جو میرٹھ سے جو اپنے ساتھ وہ خوبیاں اور خصوصیات لے کر گئے تھے، وہ ان کے دامن سے ہمیشہ ایک خوشبو کی طرح چمٹی رہی۔ بنیادی طور پر میں تو ان کو شاعر ہی مانتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے تو اگر کوئی شاعر ادیب ہوتا ہے یا محقق ہوتا ہے یا ناقد ہوتا ہے تو اس کے اندر اضافی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ تو پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے ایک شاعر کے طور پر تو ابتدائی زندگی سے ہی خود کو تسلیم کرا لیا تھا، اس کے بعد درس و تدریس میں ایک بڑا نام ہے ان کا، بڑا نمایاں نام ہے، لیکن پھر انہوں نے جو تنقیدی کتابیں لکھی، ابھی ترقی پسند ادب پر ان کی کتابیں، ابھی اس کا اجرا بھی ہوا تھا غالب انسٹیٹیوٹ میں، اور کیفی اعظمی پر ان کا کام بہت اہم ہے، شعری مجموعے ان کے بہت کمال کے ہیں۔ تو تازہ کتاب جو ہے یہ جو ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب نے ترتیب دی ہے، یہ انتہائی اہم کتاب ہے، جسے پڑھ کر محترم فاروق بخشی صاحب کے بہت سے گوشے آپ پر آشکار ہو سکتے ہیں۔ ظفر گلزار صاحب کا میرٹھ کے حوالے سے بھی تعلق ہے، اور ان کے والد محترم بھی پروفیسر بخشی کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو جب یہ راجستھان سے موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی ادے پور سے حیدرآباد پہنچے پروفیسر شپ کے عہدے پر، تو ان کی جو پرانی رفاقتیں تھیں وہ تازہ ہو گئیں ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب کی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جو شخصی خوبیاں ہیں، جو ان کے فنی اور ادبی کمالات ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے۔ تو انہوں نے جو کچھ پرانے مضامین تھے جو کچھ شائع ہوئے تھے وہ، اور کچھ نئے تازہ مضامین، اور اس کو ترتیب دیا، اور پھر یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے عبدالصمد دہلوی صاحب کے حوالے کر دی۔ اور یہ ایسے کام بہت کرتے ہیں صمد دہلوی صاحب، جو بڑے اچھوتے کام ہوتے ہیں، بڑے نادر کام ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے احمد پبلیکیشن کو مبارکباد ہم پیش کریں اس کتاب کے لیے تالیوں کی گونج میں، اور پھر ظفر گلزار صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں، انہیں مبارکباد بھی دیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ استقبالیہ کلمات کے طور پر ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب ہی اگر اظہار خیال کر دیں گے تو بڑا مناسب ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں، محترم ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب۔ حاضرین السلام علیکم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اردو دنیا کے وہ تابندہ ستارے جن کے بارے میں ہم صرف سنتے رہتے تھے، یہاں سے دور ہونے کی وجہ سے، دلی سے دور ہونے کی وجہ سے، تو ان سے جیسے طارق خالد محمود صاحب کی میں بات کروں، بہت زمانے بعد میری آج سر سے ملاقات ہوئی، مگر سر کی محبت آج بھی میرے لیے مجھے ویسے ہی نظر آئی جیسے 20 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی۔ خیر، میں یہاں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے جناب سید سجاد صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر خالد محمود صاحب، مہمان اعزازی پروفیسر محمد کاظم صاحب، پروفیسر ندیم احمد صاحب اور معین شاداب صاحب، سامنے مسز فاروق بخشی میرے سامنے بیٹھی ہوئی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور یہاں فاروق صاحب کی سمدن بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ باقی سب زیادہ لوگوں کو میں یہاں جو موجود ہیں، میں ان سے میری واقفیت کم ہے، لیکن پھر بھی میں سبھی کا دل کی گہرائیوں سے یہاں استقبال کرتا ہوں۔ اور معین شاداب جو ہمارے نظامت فرما رہے ہیں، میرے پرانے دوست تھے، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اور عبدالصمد صاحب اس کتاب کے پبلشر، ان کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے ان کا استقبال اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی معین شاداب صاحب نے کہا کہ پرانی رفاقتیں سامنے رہیں، تو سچ بات تو یہ ہے کہ میں فاروق صاحب کو اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ بخشی صاحب میرے والد کی جگہ پر ہیں، چونکہ میرے والد نہیں ہیں،
یہ میرے اوپر لازم ہے کہ والد کے جو ساتھی رہے ہیں، دوست رہے ہیں، میں ان کو اسی حیثیت سے اپنے سرپرست کے طور پر سمجھوں۔ ایک تو یہ نسبت رہی، دوسرے سر کا جو کام ہے، 40 سالہ جو خدمات ہیں ان کی، اس کے اوپر بھی مجھے لگتا تھا کہ ایک ایسی کتاب مرتب ہونی چاہیے جس میں ان کے چاہنے والوں نے ان کے بارے میں احوال لکھے ہوں۔ مثال کے طور پر ابن کنول صاحب، پروفیسر ابن کنول صاحب اپنے انتقال سے پہلے آخری ملاقات میری ہماری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہی ہوئی۔ انہوں نے، اگر آپ کتاب آپ کے پاس آئے تو پڑھیے گا، کیا انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا ہے سر کے لیے۔ اس کے بعد میں پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کا تخاطب دیکھیے، وہ کس طرح سے اپنے دوست کو جو ہے وہ پذیرائی کرتے ہیں۔ بعد میں پروفیسر اسلم جمشید پوری، صدر شعبہ اردو، ان کا آرٹیکل دیکھیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں سامنے کچھ لوگوں سے، نئے لوگوں سے لکھوائی گئیں، کچھ چیزیں میرے سامنے تھیں، تو ان سب کو سامنے رکھ کر کے کہ ہاں ایک اس طرح کی جامع کتاب ہونی چاہیے، تو پھر وہ سر کی رہنمائی میں، سر کے مشوروں سے اس کتاب کو جو ہے پھر، جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے کہا، معین شاداب صاحب نے کہا، عبدالصمد صاحب کے حوالے کر دی گئی۔ وہ کتاب آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی رونما ہونے والی ہے۔ یہ میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ میری ایک کتاب اور آج یہاں ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے معین صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب، بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع انداز میں انہوں نے اپنی بات رکھی۔ یہاں پر محترمہ شہناز بخشی صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ کسی ادبی محفل میں آئی ہیں جو فاروق بخشی صاحب کی اہلیہ ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عطیہ رئیس صاحبہ ان کا خیر مقدم کر دیں۔ ڈاکٹر عطیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان کا خیر مقدم کر دیں محترمہ شہناز بخشی صاحبہ کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ سے نوازے۔ یہاں ہمیں خوشی ہے کہ زینت مسعودی صاحبہ جو سمدھن ہیں ڈاکٹر فاروق بخشی صاحبہ کی، ابھی ذکر کیا تھا گلزار صاحب نے، تو ان کا بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ رئیس صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ ان کا بھی خیر مقدم کریں۔ اور آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے حوالے سے اگر ہم محترم اے سمد صاحب کی باتیں نہیں سنیں گے تو بڑی ناکام سی رہے گی یہ محفل۔ ایم آر پبلیکیشنز کے پروپرائٹر تو سمد دہلوی صاحب، تو ایم آر پبلیکیشن کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ادیب ہیں، رائٹر ہیں، تو خالی پبلیکیشنز کا کے مالک نہیں ہیں، پبلشر نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت اچھے ادیب بھی ہیں۔ تو فاروق بخشی صاحب کی بھی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں، 2 جملوں سے اظہار خیر کریں۔ فرداً تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فاروق بخشی صاحب کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم کتاب آپ پر آئی، اور گلزار صاحب پہ جنہوں نے اس کام کو کیا، اپنی جو ہے بہت محنت سے، جافشانی سے اس کو مکمل کیا اور میرے حوالے کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس قابل رہا کہ کتاب جو ہے وہ جس طرح سے میں چھاپ سکا، بس اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ کے سامنے اس کتاب ابھی حاضر کرتا ہوں، اور اس کے پہلے رسم رونمائی پہلے کریں گے، پھر باقی تقاریب انشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تو آئیے تشریف لائیں، کتاب کو ریلیز کیا جائے، یہ بڑا تاریخی لمحہ ہوگا۔ اس کے بعد باقی گفتگو ہوگی۔ اس خیر مقدمی اور استقبالیہ کلمات کے بعد یہ کتاب ریلیز ہو رہی ہے۔ نہیں میں کیا کروں، آئیے آپ تالیاں بجاتے ہیں زوردار۔ فوٹو اور احمد فوٹو کا بیٹا پورا شکریہ۔
بہت شکریہ، بہت مبارکباد، بہت تہنیت اور نیک خواہشات محترم ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب کے لیے بھی اور پروفیسر فاروق بخشی صاحب کے لیے بھی۔ تو آئیے اب ہم اظہار خیال کا سلسلہ شروع کریں۔ چند لوگ ہیں اور سب بہت اہم ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کسی تقدیم و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب لوگ ہمارے لیے بہت اہم ہیں جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ تو مجھے علم تھا کہ ایک صاحب تشریف نہیں لائے تھے، لیکن محترم جاوید انبر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ جنہیں ابھی ساہتیہ اکیڈمی کا یووا پرسکار بھی ملا ہے، اس کے لیے انہیں مبارکباد۔ دہلی یونیورسٹی کے آپ اسکالر ہیں، محترم جاوید انبر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم تمام اساتذہ اور صدر حضرات کی اجازت سے لاک ڈاؤن کے بدن سے پیدا ہونے والے منفی اور مثبت مسائل میں سے ایک آن لائن کلاس بھی ہے۔ ہمارا اور پروفیسر فاروق بخشی صاحب کا رشتہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے، ہم ان کے جناتی شاگرد رہ چکے ہیں۔ ویسے محفل میں موجود اساتذہ اور دیگر سامعین کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ آج سے 16 سال پہلے میں جناتی استاد بھی رہ چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بحیثیت عربی استاد اپنا پہلا سبق سن 2009 میں رتنگیری مہاراشٹر میں ہائیبریڈ موڈ میں پڑھایا تھا۔ لڑکے میرے سامنے آف لائن موڈ میں تھے اور لڑکیاں دوسری بلڈنگ میں آن لائن۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدرسے والے سرکار سے بھی ایک دہائی آگے کی سوچتے ہیں، شاید اسی لیے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے مشفق اساتذہ میں جن حضرات نے مجھے ساہتیہ اکیڈمی جونیئر ایوارڈ کی مبارکباد خود سے بھیجی، ان میں پروفیسر فاروق بخشی صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ سر کا پیغام آیا کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بہت مبارک ہو، میرے گھر آئیے، یہیں خوشی مناتے ہیں۔ سر نوجوانوں اور اپنے سے کم عمر والوں کے لیے بہت مخلص اور ہمدرد ہیں، جب بھی ملتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، جو اپنائیت کا احساس پیدا کرتا ہے، اور بے ساختہ ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب کا یہ اقتباس یاد آ جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں یعنی فاروق بخشی صاحب کی زندگی میں جو بھی کمیاں رہیں، ان کا ازالہ وہ اپنے تمام شاگردوں سے بیدرانہ شفقت اور وقتاً فوقتاً ہر طرح سے ان کی اعانت سے بھی کرتے ہیں، جس کا میں خود بھی گواہ ہوں، مگر وہ کسی سے بھی اس فعل کا ذکر نہیں کرتے۔ اور یہ ایک عمدہ اور مشفق استاد کا خواص بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنی تعلیم کو خیر آباد نہ کہیں، اس لیے فاروقی صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ خلوص، تواضع اور طلبہ کے ساتھ پیدرانہ شفقت جیسی صفات بخشی صاحب کی شخصیت کے کھرے سکے کے ایک رخ پہ بنے نقش و نگار میں سے چند پھول ہیں، جبکہ اصول کی پاسداری کے اسی کھرے سکے کا دوسرا رخ یہ ہے: لازم نہیں ہے اہل تکبر کا احترام، مغرور سے ملو نہ کبھی عاجزی کے ساتھ۔ اہل سیاست بانٹ رہے ہیں جان سے پیارے لوگوں کو، میں شاعر ہوں سچ کہتا ہوں کیوں ان کی تعظیم کروں۔ ترقی پسندی اور جدیدیت وغیرہ تمام تحریکات سے قطع نظر ایک عمومی نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک عہد کے ادب میں اس کے موجودہ زمانے کا پورا عکس نظر آنا چاہیے۔ جہاں رومان کی سیاہ پرچھائی دکھائی دیتی ہو، وہیں مظلوموں کے خون کی سرخی بھی صاف صاف نظر آتی ہو، اور یہ چیز پروفیسر فاروق بخشی کے کلام میں واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فاروق بخشی جیسے حقیقت رقم تخلیق کار اور ادیب نہ ہو تو ادب اور اس صحافت میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا جو اقتدار کی چوکٹ پہ جب عیسائی کرنے کو ہی عظیم خدمت تصور کرتی ہے۔ سانحہ 1857 کے صدی سال میں انقلاب 1857 کے ایک اہم مرکز میرٹھ میں پروفیسر بخشی کی ولادت ہوئی۔ محض 23 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی فتح حاصل کی۔ فتح پوری مسلم اسکول پرانی دلی میں مستقل استاد بن گئے، پھر 3 دہائی سے زیادہ عرصہ راجستھان کی صحرا نوردی کی اور حیدرآباد سے جبراً سبکدوش کر دیے گئے، مگر فکری فنی اور ادبی سفر آج بھی جاری ہے۔ حفیظ میرٹھی، بشیر بدر اور قمر رئیس جیسے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کا موقع ملا تو خوب فائدہ اٹھایا اور شاعری اور تنقید دونوں فنون میں اپنے قلم کی مہارت دکھائی۔ اب تک انہوں نے 11 کتابیں لکھی ہیں۔ پلکوں کے سائے پہلا شعری مجموعہ، ہندی نظموں کا مجموعہ 1979، اداس لمحوں کے موسم شعری مجموعہ 2003، مفاہیم تنقیدی مضامین 2004، نمبر 4 ماضی تنقیدی مطالعہ 2007،
نمبر 5 ساگر نظامی حیات اور کارنامے 2007. نمبر 6 وہ چاند چہرہ سی ایک لڑکی شعری مجموعہ 2012. نمبر 7 معانی و مطالب تنقیدی مضامین کا مجموعہ 2014. اردو شاعری کا سرخ پھول کیفی اعظمی 2021. نمبر 9 تفہیم و ترسیل تنقیدی مضامین 2022. نمبر 10 ساحل لدھیانوی فکر و فن جو شاید ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے. اور نمبر 11 جو اب آنے والی ہے شاعری کا چوتھا مجموعہ مجھے گھر یاد آتا ہے. مندرجہ بالا کتابوں کے علاوہ تقریباً 40 جج پیپرز بھی ادبی محفلوں میں ادبی مجلوں میں شائع ہو چکے ہیں. ان کے علاوہ 16 بین الاقوامی و قومی کانفرنس اور سیمینار میں کلیدی خطبے بھی پیش کر چکے ہیں. اپنی ادبی خدمات کے سلسلے میں راجستھان اردو اکیڈمی کی جانب سے محمود شیرانی ایوارڈ سے سرفراز کیے جا چکے ہیں. پروفیسر بخشی کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر مشتمل یہ کتاب پروفیسر فاروق بخشی شخص اور عکس 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. اور مرتبی کتاب ڈاکٹر ظفر گلزار کے مقدم میں بنام اپنی بات کے علاوہ بنیادی طور پر کتاب 4 حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں ان کی شخصیت سے متعلق مضامین شامل ہیں، وہیں دوسرے حصے میں ان کی شاعری پر لکھے گئے تنقیدی مضامین شامل ہیں. تیسرے حصے میں ان کی تنقیدی اور تحقیقی خدمات پر تحریر کیے گئے مقالے ہیں. چوتھے حصے میں ان کے چند انٹرویو اور ان کی شخصی ادبی خدمات پر وہ تحریریں شامل ہیں جو ہندی یا انگریزی میں لکھی گئی تھیں مگر کتاب میں ان کا اردو ترجمہ شامل کیا گیا ہے. ان میں ایک خاص خط پروفیسر فاروق بخشی کی بیٹی منظومہ نشاط کا ہے. البتہ یہ جان کر دکھ ہوا کہ مشتاق احمد یوسفی کے بچوں کی طرح ان پر ہندوستان میں پہلی PhD کروانے والے پروفیسر فاروق بخشی کی لخت جگر بھی اردو میں خط لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. اس کتاب کے پہلے حصے یعنی پروفیسر فاروق بخشی کے شخصی قوائف والا تقریباً ہر مضمون ان کی محبوب اور محب شخصیتوں کے ذریعے ان کے حیدرآباد سے وداعی کے موقع پر منعقد کی گئی الوداعیہ تقریب کی مناسبت سے لکھا گیا ہے. اس میں درج ذیل اہل قلم کی تحریریں شامل ہیں. نمبر 1 سب سے پہلا مضمون اس میں منظوم خراج تحسین ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب. یہ 9 شعروں پر مشتمل نظم ہے جو پروفیسر فاروق بخشی کی علم اور اردو زبان سے دوستی کے علاوہ ان کے اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اقدار پر مرکوز ہیں. نمبر 2 پروفیسر ابن کنول صاحب کا مضمون جا تجھ کو سخی سنسار ملے، بہت مشہور گانا ہے یہ. 17 صفحے کے اس طویل مضمون کو اگر اس الوداعیہ تقریب کا رپورتاج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. مضمون کی شروعات میں انہوں نے پہلے تو اپنے اور پروفیسر بخشی کے نصف صدی پر محیط تعلقات کو ذکر کیا اور پھر خوشگوار لب و لہجے میں عموماً مزاح کی چاشنی تو کہیں کہ طنز کی اسکاٹ کے ساتھ پورا رپورتاج لکھ دیا. یہ مضمون اتنا دلچسپ ہے کہ درمیان میں چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہے. ان کا تو انداز ہی ایسا تھا. مزاح کے علاوہ بے رحم حقائق کی تلخی بھی بھرپور انداز میں محسوس کی جا سکتی ہے. مثلاً وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں ابن کنول صاحب؟ حیدرآباد میں سال کی 65 گرہ لگانے کے بعد وہ واپس دلی لوٹ رہے ہیں کیونکہ میرٹھ میں اب سوائے گلی کوچوں کے کوئی آشنا نہیں بچا ہے جس کے لیے میرٹھ کو آباد کریں، بلکہ گلی کوچے بھی اب اتنا بدل گئے ہیں کہ وہ ان سے نام اور شجرہ پوچھتے ہیں. دنیا کا تقریباً ہر تعلیم یافتہ اور نوکری پیشہ فرد اس جملے کی ٹیز کو محسوس کر سکتا ہے. ارتضیٰ کریم صاحب کا مضمون ہے مدح ابھی باقی ہے کے عنوان سے. نصف صدی قبل پروفیسر ابن کنول کی طرح پروفیسر ارتضیٰ کریم بھی پروفیسر بخشی کے 4 درویش والے گروہ میں شامل تھے. 4 صفحے کے مختصر مضمون انہوں نے اپنی نوجوانی سے بخشی صاحب کی سبکدوشی تک کے حالات کا اچھا خاکہ لکھا ہے. بخشی صاحب راجستھان میں لیکچرار کیسے بنے، ان کے لیے انہوں نے کس طرح مدد کی، اس کی تفصیل بھی درج ہے. اس کے لیے انہوں نے کس طرح کی مدد کی، اس کی تفصیل بھی درج ہے. ساتھ ہی انہوں نے آخر میں پروفیسر بخشی کی شاعری پر بھی اظہار خیال کیا ہے. نمبر 4 پروفیسر نسیم الدین فریس الہی ختم نہ ہو یہ یار دوست کی باتیں. 7 صفحے مشتمل یہ مضمون ایک رفیق کار کا تحریر کردہ ہے. ایک خاص بات جو نقل کیے جانے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ بخشی صاحب کے تقرر سے قبل ان کے شاعر ہونے کی وجہ سے تدریسی ذمہ داری نبھا پانے کی ذہنیت پر کچھ شبہات تھے معنوں والوں کو. کچھ لوگ یہ بدگمانی پھیلانے میں لگے تھے کہ شاعر ہیں تو مشاعروں سے فرصت نہیں ملے گی، درس کب دیں گے. یا یوں کہیے کہ کچھ لوگ
ان کی سب سے بہتر خوبی یعنی ان کی شاعری کو ہی ان کے تقرر کا روڑا بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ فرید صاحب کا قلم بتا رہا ہے کہ وہ فارغ صاحب کی بخشی صاحب کی اس گوگلی سے صاف بولڈ ہو گئے جو ایک سرے سے دیکھنے پر فرض شناسی تو دوسرے طرف سے دیکھنے پر اخلاق حسنہ نظر آتی تھی، ورنہ عموماً ساتھ رہنے میں ایک دوسرے سے گلے شکوے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مگر پروفیسر نسیم الدین فریز نے ان کے بارے میں لکھا، بخشی صاحب شرافت کے ساتھ اردو ثقافت کے بھی پیکر ہیں۔ وہ قدیم تہذیبی روایات، شائستگی، روشن خیالی، وسیع نظری، بین مذہبی اصلاح و آشتی کے علمبردار ہیں۔ ان کی بود و باش اور طرز گفتار سے واضح داری اور تہذیبی اقدار کی پاسداری کا اظہار ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ وہ ایک علمی اور مہذب خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کے اسلاف شاہی دور میں معزز عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ادھیش رانی باوا، پروفیسر بخشی، کچھ یادیں کچھ باتیں۔ اس 1.5 صفحے کے مختصر مضمون میں محترمہ رانی نے پروفیسر بخشی کی زندگی، ذاتی زندگی، خانگی زندگی، انظامی و تنظیمی صلاحیتیں وغیرہ سے متعلق اچھی چیزیں تحریر کی ہے۔ شمس تبریزی، ادھورا خوابہ، ان کے مضمون کا عنوان ہے۔ یہ ان مضامین میں اور دلچسپ ہے، یہ اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ 3 صفحے پر مشتمل یہ مختصر مضمون بے تکلفی کے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ اس کا صرف ایک پیراگراف نقل کرتا ہوں۔ فاروق بخشی حاضر جوابی میں اپنا ثانی صرف مجھے رکھتے ہیں، جھوٹ بہت اعتماد اور بھروسے سے بولتے ہیں، جو بالکل سچ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ثروت خان بخشی صاحب، 4 صفحے پر مشتمل یہ مضمون بخشی صاحب کے سوانح کوائف کے علاوہ ان کے فکر و فن پر گفتگو کرتا ہے، اس لیے میری رائے میں اس مضمون کو دوسرے حصے میں درج کرنا زیادہ بہتر تھا۔ رفیہ نوشین صاحبہ، روشن خیال پروفیسر فاروق بخشی، 7 صفحے پر مشتمل اس مضمون انہوں نے بخشش کے حدود اربع: نمبر 1 انتظامی صلاحیت، نمبر 2 سچی دوستی، نمبر 3 شاعری، نمبر 4 تدریسی فرض شناسی کو خاص طور پہ قلم بند کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس خاص واقعے کو بھی ذکر کیا ہے جس کا تعلق فاروق بخشی کے اعلیٰ اخلاق اور ساغر نوازی سے تھا۔ شہناز بخشی صاحبہ، 10واں نمبر کا مضمون میری ہم سفر بنو گی سے تعزیز ساتھ چلو گی۔ یہ مضمون 5 صفحات پر محیط ہے۔ عمومی رجحان یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی خاتون کو اچھا شوہر نہیں ملتا ہے اور شوہروں کو بھی اچھی بیویاں نہیں ملتی ہے، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا اور نباہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شاعروں کا معاملہ کچھ اور بھی الگ ہے۔ شاعروں کی بیویوں کا تو حال اور بھی دیگر ہے۔ اردو ادب کے مطالعے کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اردو شاعر ایسا گزرا ہو جس کی اہلیت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی رفاقت چاہتی ہو۔ مرزا فاتح اللہ بیگ نے اپنے مزاحیہ مضمون لا حول ولا میں جس طرح فکر و فن کے تنوع اور زبان کے چٹکارے کے ساتھ اس پورے معاملے کو قلم بند کیا ہے، وہ تو اور لاجواب ہے۔ لیکن فاروق بخشی صاحب نے صدیوں سے رائج اس فکر اور دھارنا کو بدلنے کا کام کیا ہے۔ وہ اردو زبان کے پہلے اور شاید اکلوتے ایسے شاعر ہیں جن کی اہلیہ جنت میں بھی انہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، جو بالکل حق بجانب ہیں اور بجا ہیں۔ ان کی اہلیہ شہناز بخشی کا مضمون بیت الکتاب کا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے بخشی صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا، اور مضمون کا اختتامی شعر سب کو خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد نے تو ایسا سما باندھا ہے کہ سامعین میں سے ہر وہ شخص جو شاعر ہوگا وہ فاروق بخشی جیسا خوش نصیب ہونے کی دعا مانگتا ہوگا۔ ڈاکٹر شبنم شمشاد، فاروق بخشی شخص اور عکس، 9 صفحے کا طویل مضمون ایک طالبہ کا اپنے مشفق و مہربان استاد کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ انہوں نے خاص پہلو کو ذکر کیا ہے۔ پروفیسر بخشی دہائیوں تک طنز و مزاح پڑھاتے رہے، اس لیے ان کے کلام میں بھی بے ساختہ طنز و مزاح شامل ہو گیا ہے۔ ایک بار ان کی زبان سے نکل گیا کہ اے سی چل رہی ہے تو سر فوراً بول پڑے کہ کولر چل رہی ہے، پنکھا چل رہی ہے، روٹی پک رہا ہے۔ کل کی بات میں اپنی آگے بات کر رہا ہوں، وہ تو کوٹ تھا۔ کل میں جاوید انور مصباحی نے سر سے کہا کہ سر میں نے آپ کی سوانح کتاب پر تبصرہ لکھا ہے لیکن شاید 2-3 منٹ زیادہ وقت نہ مل سکے گا۔ فوراً بولے شاعروں کی بد دعا بھی عجب چیز ہے، آپ کو بہت زیادہ وقت مل جائے گا۔ چونکہ پروگرام میں پہلے مشاعرہ کا بھی معاملہ تھا تو ان کو کینسل ہوا تو ان کی بد دعا لگی ہوگی۔ بہرحال ایک مشفق استاد کس طرح اپنے شاگردوں کو کبھی کہہ کر تو کبھی بغیر بتائے ان کی مدد کرتا، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ ضمن محترمہ نے پروفیسر بخشی سے متعلق اپنا ذاتی تجربہ بھی تحریر کیا ہے کہ معنوں میں ان کے ایم فل کا وائوہ غیر تدریسی عملہ کی عدم دلچسپی یا منفی دلچسپی کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا۔ بخشی صاحب کو معلومات انہوں نے سارے مراحل طے کرائے اور وائوہ کے دن ناشتے پانی کا خرچ بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ ڈاکٹر شہناز یوسف، پروفیسر فاروق بخشی مشفق استاد۔ شہناز یوسف نے موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی ادے پور سے پروفیسر فاروق بخشی کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان کا یہ مضمون 7 صفحات کو محیط ہے۔ اس میں انہوں نے ادے پور یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر بخشی کی یادوں کو تحریر کیا ہے۔ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے عمدہ اخلاق سے اردو کے علاوہ دیگر شعبے کے اساتذہ اور بہت سارے غیر مسلم اساتذہ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔
میرا گرلس کالج میں انہوں نے پہلی بار، فاروق بخشی صاحب نے پہلی بار مترنم آواز میں غزل پیش کر کے مشاعرہ لوٹ لیا۔ یہ رنگ دیکھ کر طلبہ بھی حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم کا یہ رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ساجدہ خان، یہ مضمون بھی ان کی شاگردہ کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا، اگلا شہباز ارشد، یہ 2 مضمون خاص طور پر نوٹ کرنا ہے، ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے بخشی صاحب کے عنوان سے یہ 5 صفحے کا مضمون ہے۔ اس میں مانو کے ریسرچ اسکالر شہباز ارشد نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پہلی بار انسان پروفیسر کی شکل میں بخشی صاحب کو دیکھنے کا تجربہ بیان کیا ہے۔ بخشی صاحب کی طلبہ نوازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مانو میں داخلے سے پہلے شہباز ارشد پروفیسروں سے خوف کھاتے تھے، مگر بخشی صاحب کی پیدرانہ شفقت سے وہ اس قدر شوق ہو گئے کہ اسی مضمون میں پکنک کا وعدہ اور شیروانی نہ ملنے کا شکوہ تک لکھ ڈالا، اور انہیں یہ بات چھپوانے میں بھی کسی طرح کی جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ بخشی صاحب کا ذوق نہایت نفیس اور پاکیزہ ہے، خورد و نوش۔ جاوید انور صاحب معاف کیجیے گا، میں ابھی اورنگ آباد گیا تھا ایک تقریب میں، ساہتیہ اکیڈمی کے سیمینار میں، تو میں نے ارشد سے اس کا نام پوچھا اور میں نام لے کے جامعہ میں بہت اچھے ایک شیروانی سینے والے ہیں، شیروانی سلوا کے لے کے دے کے آیا اس آخر اس نے مضمون لکھ کے اپنا شکل شیروانی لے لی۔ وہ پھوٹ کے رونے لگا کہ سر میں نے تو مذاق میں لکھا تھا، ویسے ہی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا یار تمہاری شیروانی پرانی ہو گئی ہے، نئی شیروانی میں سلواؤں گا، اور وہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے چکر میں بھول گیا اور واپس دلی آ گیا، تو جی ماشاء اللہ، میں نے وہ قرض اتار دیا۔ جی چلیے، وہ بھی اس نے تحریر لکھ کے اس نے وصولی کر لی۔ خورد و نوش، بود و باش اور لباس، غرض آپ کی ہر چیز میں نفاست پائی جاتی ہے۔ 65 کے ہو گئے ہیں لیکن اب بھی جوان دکھتے ہیں۔ اگلا جملہ خاص طور پر غور کیجیے گا، جو آپ کی نفاست پسند طبیعت کے باعث ہے، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ہونے نہیں دیتے ہیں۔ شبلی آزاد کا مضمون ہے پیر جمع کے نام سے۔ اس مضمون کے لکھنے والے شبلی آزاد بھی فاروق بخشی کے شاگرد تھے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں حیدرآباد میں ریسرچ اسکالر تھے۔ ان کا 5 صفحے کا یہ متوسط مضمون شہباز ارشد کے مضمون کی طرح ہی بہت دلچسپ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس مضمون میں شبلی نے بخشی صاحب کے حلیے، عمدہ اخلاق، طلبہ نوازی، بہترین لباس کا شوق، اپنے والد مرحوم سے ان کی عقیدت، اپنی زوجہ سے بے مثال محبت، طباخی میں بہترین مہارت، اعلیٰ مہمان نوازی، حجرہ اسباق کی کیفیت اور منظر کشی، طریقہ تدریس، طلبہ کی زجر و توبیخ کا انداز اور رہن سہن کی نفاست کے علاوہ ان کی زلفوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ایک پیراگراف لکھا ہے، آپ لوگ بھی سنیے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ان بخشی صاحب کی تربیت میں 5 یا 6 سال گزارے ہیں، لیکن اس درمیان کبھی بھی ان کی زلفیں الجھی یا بے ترتیب نہیں دیکھیں، بلکہ ہمیشہ چمکتی ہوئی آراستہ و پیراستہ، جن کو دیکھ کر نوجوان بھی رشک کریں۔ ابھی بھی گمان ہے کہ شاید کسی خوبصورت زمانے میں خوبصورت ہاتھوں نے شعر کہتے ہوئے ان کی زلفیں سواری ہوں، ادھر آؤ تمہاری زلف ہم آراستہ کر دیں، جو گیسو ہم سواریں گے کبھی برہم نہیں ہوں گے۔ یہ حصہ ان کی شخصیہ قوائف سے متعلق ہے، اس میں 4 حصے ہیں۔ دوسرے حصہ یعنی ان کی شاعری کا جائزہ لینے والے مضامین وہ کلمی تحریریں ہیں جو مختلف ناقدین نے الگ الگ بس ختم کرو جی وہ کلمی تحریریں جو مختلف ناقدین نے الگ الگ سالوں میں ان کی الگ الگ کتابوں اور ان کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ اس مجموعے میں شامل سب سے قدیم مضمون پروفیسر فاروق بخشی کے PhD نگراں اور مشہور شاعر ڈاکٹر بشیر بدر کا لکھا ہوا ہے، جو آج سے 44 برس پہلے ماہنامہ روشن ادب دہلی کے شمارہ بابت مارچ اپریل 1981 میں شائع ہو چکا ہے۔ بشیر بدر نے 44 سال پہلے ہی مستقبل کے ایک معتبر شاعر کی شکل میں فاروق بخشی کے نام کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے فاروق بخشی کے کلام پر رائے دیتے ہوئے لکھا تھا، تمام محرومیوں، ناکامیوں، اندیشوں کے ساتھ زندگی اور اس کے حسن کو دھڑکتے دلوں کے نغمات بنانے میں جس دھوپ چھاؤں کو انہوں نے الفاظ میں اسیر کیا ہے، اس سے ان کی غزل لاکھوں دلوں کا نغمہ بن جاتی ہے۔ ایک نوجوان، اس کا تصوراتی محبوب، خوبصورت گھر کی مانوس خوشبو، گھر کے مسائل کی دھوپ، سب اپنے اندر حسن رکھتے ہیں۔ خوابوں میں حسن ہے مگر جاگنے اور جد و جہد میں بھی حسن ہے۔ اس راز کو فاروق بخشی نے چپکے سے جانا اور آہستہ سے باندھا ہے۔ 21ویں صدی میں اردو تنقید کا ایک اہم نام پروفیسر ابن کنول کا ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون کا عنوان ہی ترقی پسند رومانی شاعر فاروق بخشی رکھا ہے، جس میں انہوں نے پروفیسر فاروق بخشی کی فکر و فن کے علاوہ اپنی اور ان کی نوجوانی اور دوستی کا حال بھی قلم بند کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں 21 مضامین اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک اور مضمون جس کا میں خاص طور پر یہاں ذکر کر رہا ہوں اور باقی بھی ہیں،
ویسے تو ان میں سے اکثر مضمون کافی محنت اور مطالعہ جستجو کے بعد لکھے گئے ہیں، مگر ان مضامین میں ڈاکٹر طاہر کاظمی کا مضمون اس جہت سے منفرد اور مختلف ہے کہ انہوں نے فاروق بخشی کے کلام میں تمثیل نگاری، فلسفیانہ گفتگو، جدید تراکیب اور نئی لفظی تراش خراش کا جائزہ لینے کے علاوہ خیال بندی کے اعتبار سے مختلف شعراء مثلاً میر تقی میر، مومن خان مومن، انجمن رہبر، خمار بارہ بنکوی، کیفی بریلوی، رشید افروز اور ڈاکٹر عراق رضا کے کلام اور فاروق بخشی کے کلام کا تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ انہوں نے حتمی نتیجہ نقل کرنے یا دینے سے پرہیز کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں، فاروق بخشی کے انداز تکلم میں تصور نگاری کی یہ جہت، تھک کر تمام دن کی مشقت سے رات کو سورج کسی درخت کے سایہ میں سو گیا۔ ڈاکٹر عراق رضا نے مزدور کی تھکن کے پس منظر میں اس خیال بندی کو معنویت بخشی ہے۔ دن تو مزدور کا محنت میں گزر جاتا ہے، وقت کٹتا ہے مصیبت سے مگر شام کے بعد۔ تیسرے حصے میں ان کی تنقیدی افکار کا جائزہ لینے کے لیے 7 مضامین شامل ہیں۔ ڈاکٹر علی احمد جاوید، احمد سراج فاروقی، ڈاکٹر ابراہیم افسر، پروفیسر محمد زما آزردہ، پروفیسر محمد مجید بیدار، ڈاکٹر آمنہ تحسین، پروفیسر اسلم جمشید پوری وغیرہ کے۔ چوتھا باب میں فاروق بخشی کے انٹرویو اور ان کی خدمات پر تحریر کردہ 2 مضامین شامل ہیں جو ہندی اور انگریزی میں لکھے گئے تھے، مگر کتاب میں ان کو اردو قالب پہنا کر شامل کیا گیا ہے۔ پروفیسر پی سی بھٹکا، پلکوں کے سائے کو جیسا میں نہ دیکھا، ڈاکٹر نیتا ورما کا احساس سے بھری شاعری، وہ چاند چہرہ سی ایک لڑکی، ڈاکٹر سدیش آہوجا کا اندھیرے کو چیرتی اجالوں کو شاعری۔ اس چوتھے باب میں ان 3 مضامین کے بعد ایک خط شامل ہے، منظومہ نشاط کا، آپ کی خدمت میں ایک مکتوب، بیٹی کا خط، باپ یعنی پروفیسر فاروق بخشی کے نام۔ اس کے علاوہ اس میں 3 انٹرویو ہیں جو سرک سے الگ الگ موقع پر لیے گئے تھے، اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب پروفیسر بخشی کو ایک عمدہ خراج عقیدت تو ان کے فکر و فن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ کتاب کے مطالعے سے جہاں ایک احسان شناس فرزند، وفا شعار شوہر اور بہترین باپ کی زندگی کے روشن ابواب سے روشنی حاصل کرنے کا موقع میسر آتا ہے، وہیں یہ کتاب ایک بہترین باضمیر اصول پسند اور ماہر فن شاعر کی شاعری سے لطف اندوز ہونے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ ایک طرف یہ اوراق ان کی تدریسی فرض شناسی کا درخشاں پہلو اجاگر کرتے ہیں تو دوسری طرف استاد کو ایک مشفق باپ کے پیکر میں پیش کرتے ہیں۔ استاد محترم کی زندگی کی منور پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرانے کے لیے کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین نیز ڈاکٹر گلزار ظفر اور جناب عبدالصمد دہلوی کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جاوید انبر صاحب نے بڑا بھرپور تبصرہ پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو انہوں نے قارئین کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ جو کچھ لوگ کتاب سیدھی گھر میں رکھ دیتے ہیں لے جا کر، ان کا کام آسان کر دیا کتاب میں کیا ہے، کن لوگوں کے مضامین ہیں، اور بڑی خوبصورت تحریر تھی، آپ نے بڑا وقت اس میں صرف کیا لکھنے میں، تو بہرحال بہت اچھا مضمون تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر ندیم احمد صاحب سے میں التماس کروں، جامعہ ملیہ اسلامیہ صاحب کا تعلق ہے اور کئی حوالوں سے جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے زبان اور ثقافت کے اعتبار سے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ شکریہ معین شاداب صاحب۔ ڈائس پہ تشریف فرما سبھی معزز حضرات، آج کی صدارت فرما رہے سجاد صاحب، ہمارے مشفق و مربی پروفیسر خالد محمود صاحب، اور اس بزم کو یا جس وجہ سے یہ آج بزم سجائی گئی ہے اس کے روح رواں پروفیسر فاروق بخشی صاحب، پروفیسر کاظم صاحب، اور اس کتاب کے مرتب ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب، اور اس خوبصورت بزم کی نظامت کرتے ہوئے معین شاداب صاحب۔ معین شاداب صاحب جہاں بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پہلو نکال لیتے ہیں کہ اس کو مزید خوبصورت بنا دیا جائے، سو بن رہی ہے یہ بزم آج خوبصورت۔ آج چونکہ اس کتاب کا رسم اجرا ہے تو میں ظفر گلزار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے استاد کے لیے جس طرح سے انہوں نے
پریشانی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے اپنی بات کہنے کے علاوہ اس میں 50 مضامین شامل کیے ہیں انہوں نے، پورے 50 مضامین اس کتاب میں۔ کتاب تو ظفر گلزار صاحب مجھے ملی نہیں تھی پہلے، یہ ایک PDF بھیجوائی تھی، تو اس PDF کے ذریعے آج میں دن بھر مشقت کرتا رہا تو سارے مضامین میں نے آپ کے دیکھے، اور جو بھی مضامین ہیں وہ اب کتاب میں اس شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش یہ پہلے ملی ہوتی تو مزید مزہ آتا۔ اینی وے، چونکہ آپ ابھی تک ہم لوگ کمپیوٹر فرینڈلی نہیں ہوئے پڑھنے کے لیے، خاص طور سے انفارمیشن حاصل کر لینا الگ سی بات ہے، لیکن پڑھنے کے لیے جب تک کتاب ہاتھ میں نہ ہو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو میں بھی اس مصیبت میں گرفتار رہا۔ بہرحال اب تو یہاں ہم لوگ اس کتاب کے ساتھ ہیں، اور اس میں مختلف فاروق صاحب کے ساتھ کام کرنے والے اور فاروق صاحب کے تعلیمی دنوں کے ساتھی، فاروق صاحب کے کلیگ، فاروق صاحب کے سینئرز، فاروق صاحب کے شاگرد، ہر طرح کے لوگوں کے مضامین ہیں، بلکہ کچھ ایسے لوگوں کے بھی مضامین ہیں جس کو ترجمہ کر کے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے ظفر گلزار صاحب نے۔ ہمارے عزیز شاگرد جاوید عنبر نے تفصیل سے، جیسا کہ معین شاداب صاحب نے کہا کہ اس کو آپ نے ایک طرح سے ایسا تبصرہ کیا ہے کہ قارئین کو جو ہے مزید آسانی فراہم کیا ہے، آپ نے پوری طرح سے ریویو اس کا پوری طرح سے تبصرہ فرما دیا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ کس مضامین میں کیا ہے۔ 2-3-4 چیزیں ہیں جس کو میں کیسے فاروق صاحب کو جانتا ہوں یہ خود مجھے نہیں معلوم، پہلے نام سنا ہوگا آپ کا، لیکن ایک خالد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک کو انسیڈنٹ ہے اس میں کہ میں فاروق صاحب کو 11-12 جون 2004 سے جاننے لگا کہ فاروق صاحب کون ہے، فاروق بخشی کون ہے۔ صبح 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت ہے، ایک میرے پاس فون آتا ہے کہ ارے بھائی آپ نے جامعہ میں اپلائی کیا ہے، میرے بھی شاگرد یہاں کئی بیٹھے ہیں، میرے استاد کی کال آئی کہ ارے بھائی جامعہ میں سلیکشن کمیٹی ہے، 24 جون کو آپ نے فارم بھرا تھا۔ فاروق بخشی صاحب کہہ رہے تھے کہ 24 جون کو انٹرویو ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور میں نے کہا کہ سر میں نے تو بھرا ہے فارم۔ یہ آواز جو ہے ٹیلی فون پہ قمر رئیس صاحب کی تھی۔ آپ بھی اس میں پروفیسرشپ کے امیدوار رہے ہوں گے میرے خیال سے۔ تو سر نے کہا کہ آپ جامعہ جائیے اور دیکھیے کہ آپ کا انٹرویو لیٹر ہے کہ نہیں۔ 150-200 لوگ اپلیکینٹ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو میں بھی کچھ لوگوں میں بلائے جانے والے میں بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا نام بھی اس میں تھا۔ میں گیا تو واقعی میرا نام تھا اس میں نے اپنا وہیں سے انٹرویو لیٹر اٹھایا اور گھر چلے آئے۔ تو اس دن سے میں نے جانا، پھر سر سے ملا تو انہوں نے آپ کی تفصیل بتائی کہ آپ کوٹا میں ہیں ان دنوں اور دلی آنا چاہتے ہیں، اور دلی جو ہے ان کی کمزوری ہے۔ ابھی جو کتابیں پڑھ رہا تھا یا جو اس میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو سفر کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ آپ میرٹھ، غازی آباد، دلی، کوٹا، ادے پور، حیدرآباد، یہ تب مجھے احساس ہوا، ابھی 3 دن 4 دن 5 دن پہلے ہم 3 لوگ ایک ساتھ تھے 3 دنوں تک تقریباً، تو مجھے لگا کہ واقعی یہ سفر کرتے ہیں۔ جب وہ میں پڑھ رہا تھا اس حصے کو تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ میں ہر مہینے کوٹا جاتا ہوں۔ تو کیوں جاتے ہیں بھائی ہر مہینے کوٹا؟ تو وہاں گھر ہے، اس کی دیکھ ریکھ اور فلاں چلنا، پھر غازی آباد آتے ہیں، پھر گھر بھی جاتے ہیں، گھر سے جو لگاؤ ہے، جو ان کی جو تحریریں ہیں اس سے مجھے گھر یاد آتا ہے۔ کچھ ایسی تحریریں ہیں ان کی جو یا شعری مجموعہ آتا ہے، اس میں انہوں نے کافی اپنے اس نظموں کے ذریعے اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کی، ناسٹیلجک ہوتے ہیں اس میں،
اور اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک چیز اور کافی سننے میں آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں اگر کہوں تو وہ بجا ہوگا, بیجا نہیں ہوگا. خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بیویاں جن کو ایسے شوہر ملتے ہیں. تو بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں. اب آپ یہاں موجود ہیں, آپ اس کو ریئلائز کریں گے. ہم لوگ بھی سنتے ہیں دور سے, ہم لوگ اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا یہ کرتے ہوں گے. تو آپ سامنے افواہ ہے یا صحیح ہے, لیکن یہ کرتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو بھی, ابھی ہم 3 دن جموں میں ہم ساتھ تھے, میں کاظم صاحب اور فاروق صاحب, تو آج تینوں دن بالکل لگتا ہے کہ 3 منٹ میں گزر گیا میرے لیے. بہت دلچسپ رہا. ہم جب تک دہلی ایئرپورٹ کو, جب تک یہ ٹیکسی میں بیٹھے دوسری میں اور میں دوسری میں, تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے تو مجھے ضرور بتا دیجیے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں اس میں. خیر انہوں نے بیٹھ کے مجھے بتایا بھی کہ میں بیٹھ گیا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو خاص طور سے اس کتاب کے تعلق سے ہے اور ان کی شخصیت کے تعلق سے ہے. انہوں نے جو اپنی لائف ٹائم تدریسی زندگی میں جو کام کیا ہے یا طالب علمی کے زمانے میں جو کام کیا, ان کے علاوہ ان کے 4 اور دوست ہیں جو دوست تھے. 2 تو مجھے لگتا ہے کہ گزر گئے, جلال انجم صاحب اور ہمارے بہت مشفق استاد ابن کمل صاحب, ارزا کریم صاحب اور خود فاروق بخشی صاحب ابھی حیات سے ہیں الحمدللہ, اور ان کا سایہ دیر تک قائم رہے فاروق بخشی صاحب کا. تو اچھا رہے گا مزید. یہ ڈر گیا تھا. کوئی ہر چیز کہی تو نہیں جاتی ہے نا, ان کا دشمن بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مقابلہ سخت ہو. تو میں کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ جو ان کے اور دوسرے بھی ساتھی ہیں ان کو بھی باحیات رکھے, لیکن ان کا مضمون بہت حساب سے جاوید گلزار صاحب نے 2 نمبر پہ رکھا ہے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اب جو چیز میں نہیں بولنا چاہ رہا تو سب بلوا رہے ہیں آپ. تو خیر انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا ہے, اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ ذکر باہر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ان کے اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم لوگ زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ ساری باتیں بتا دی جائیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ان کی جو کچھ نظمیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ترقی پسند تو ہیں لیکن رومان سے بھرپور ہے ترقی پسندی ان کے یہاں, یعنی ترقی پسند رومانی شاعر ہیں یہ. میں نظموں میں تھوڑا زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. 1-2 نظمیں مجھے بہت اپیل کر رہی تھیں, تو میں نے اس وقت جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہا تھا تو 1-2 نظمیں میں نے دیکھی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگیں. ایک نظم ہے ان کی اثاثہ, چند مصرے ان کے پڑھتا ہوں. بہت اندھیرا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا, نہ کوئی چہرہ نہ آواز اب شناسا ہے. مہکتے رشتوں کی خوشبو بھی پڑ گئی مدھم, وہ روشنی کا جزیرہ بھی دور ہے ہم سے. تھکے تھکے سے قدم, مزمحل سی سانسیں ہیں, نہ کوئی ہاتھ ہے جو بڑھ کے تھام لے مجھ کو. جلاتے پھر سے دیے چاہتوں کے سانسوں میں, جو ہم کنار کرے میری منزلوں سے مجھے. جو آگہی کے انہی راستوں پر لے جائے جہاں سے زیست نئی کروٹیں بدلتی ہے. مگر یقین ہے کل کی سحر جو آئے گی, چھٹے گی دھند تو سورج ضرور نکلے گا. تھکے تھکے ہیں قدم, حوصلہ تو باقی ہے, یہی امید یہی حوصلہ اثاثہ ہے. تو یہ جو ہوپ جو ہے یعنی کوپ اپ کرنے کا, نکلنے کا اس سے جہاں ہم مایوس ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ اس مایوسی سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ حوصلہ بچا ہوا ہے, باقی ہے, اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک اور دوسری نظم ہے جو بہت مشہور ہے, ان کے شعری مجموعے کا نام بھی ہے وہ چاند چہرہ سی ایک لڑکی. تو اس میں چونکہ وہ نظم ہی بہت دلچسپ ہے
पूरी नज़्म तो और दिलचस्प है, मैंने एक बंद उसका कोशिश किया है कि वो जिसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। वो चाँद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी, किसी जन्म में बहन थी, किसी जन्म में मैं बहन बनी थी, मगर वो अब के बनी है हमदम, तमाम रिश्ते निभा रही है, मुझे भी जीना सिखा रही है, वो चाँद चेहरा सी एक लड़की। ये या इस तरह की कई सारी नज़में इनके यहाँ आती हैं जो बहुत इम्प्रेसिव है। मैंने बहुत ज़्यादा वो आपकी तहरीरों को पहले से नहीं पढ़ा था, शायद मैं इस हवाले से बदकिस्मत तो नहीं कहूँगा ख़ुद को, लेकिन चूँकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया इसलिए शायद मैं नहीं पढ़ पाया, मिलती तो ज़रूर पढ़ता। एक दो शेर गज़ल को मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। गज़ल में जाहिर सी बात है, गज़ल में जो पहले की गज़ल जो जिसका पहले तारीफ़ हुआ करती थी वो गज़ल भी इनके यहाँ है, और अब जो 21वीं सदी के हवाले से या 20वीं सदी के अवाखिर में जो गज़लें कही जाने लगी उस तरह की गज़लें मिल गई हैं इनके यहाँ, मिलती हैं इनके यहाँ खूब। एक शेर है, सिमट गई है सभी के खुलूस की चादर, ये जज्बा पहले तो इस दर्जा पायमाल न था। नए ज़माने के लिए जो आजकल के जो हम लोग हैं कंप्यूटर वाले, मरहले इश्क के सब नेट पर तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। तो मरहले इश्क के सब नेट पर तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। नेट, इंटरनेट, आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारे हमारे मुकर्रिर हैं और आप सभी मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आप सब की जानिब से भी आज लीड लेता हूँ कि मैं ज़फ़र गुलजार साहब को और फ़ारूक साहब को, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस किताब के ज़रिए, और मुझे उम्मीद है कि इस किताब के ज़रिए इनकी शख्सियत और इनकी तहरीरों को और इनको जानने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। प्रोफेसर नदीम अहमद साहब ने मुख्तलिफ़ हवालों से एक बड़ा ख़ूबसूरत तबसरा और तकरीर उनकी शायरी पर और उनकी शख्सियत पर की, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने इशारों में बयान की, कुछ नज़मों के हवाले से, कुछ शायरी के हवाले से, और कुछ उनका जो याद माज़ी का ज़िक्र है कि वो नॉस्टैल्जिक बहुत हैं। और ये सच है कि प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी चूँकि बहुत जज्बाती इंसान हैं, और ये जज्बाती हैं अपनी धरती के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, तो इनकी खूबी है, और शायद यही जज्बात जो हैं इन्हें उन तमाम चीज़ों से जोड़े रखते हैं। यहाँ कई अहम लोग तशरीफ़ फरमा हैं जो हमारे बीच, मोहतरम अहमद ग़ज़ाली साहब जो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं, वो तशरीफ़ लाए। मोहतरम डॉक्टर आलिया ताहर नक़वी साहिबा तशरीफ़ लाईं। मोहतरम शौकत साहब तशरीफ़ रखते हैं। खुर्शीद अकरम साहब ज़ाहिर है कि बड़ा अहम नाम फ़िक्शन राइटिंग के हवाले से। साजिद रज़ा ख़ान साहब, उनकी अहलिया भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और जो सागर निज़ामी के साहबजादे हैं, और बड़ा वक्त गुज़रा है फ़ारूक बख्शी साहब का सागर निज़ामी साहब के साथ। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब भी तशरीफ़ लाए, तो सभी लोगों का बहुत खैर मक़दम। तो आइए मोहतरम प्रोफेसर नदीम अहमद साहब की इस खूबसूरत गुफ्तगू के बाद मैं चाहता हूँ कि सिलसिला आगे बढ़े, और प्रोफेसर मोहम्मद कासिम साहब से मैं गुजारिश करूँ कि जो बातें वो मिस कर रहे थे, मतलब उनके अंदर उसमें एतबार से मिसिंग थी, वो उनको यहाँ जो कुछ सुकूतिये भी होते हैं, कुछ बीच में दरमियान में डॉट भी होते हैं। तो बहरहाल मैं मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद कासिम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ। बेहद शुक्रिया मोइन शादाब साहब। आज के इस अजलास के सदर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, बिरादर मोहतरम प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब,
ظفر گلزار صاحب، سامنے موجود بڑے بھائی خورشید اکرم صاحب اور دوستوں، میں شکر گزار ہوں صمد دہلوی صاحب کا، ظفر گلزار صاحب کا، فاروق بخشی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل آراستہ کی اور اس محفل کا حصہ ہونے کا مجھے بھی شرف بخشا۔ یہاں 3 اہم وجوہات تھیں آنے کی اور میں نے فوراً حامی بھری تھی۔ ایک تو ظفر گلزار صاحب جن سے میری واقفیت دلی یونیورسٹی میں آنے سے پہلے سے میرے خیال میں یہ ہے۔ جب میں دلی یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا، میں آج کل میں ہوا کرتا تھا اور اسلم جمشید پوری صاحب وہاں پہنچ چکے تھے میرٹھ، اور وہ بہت سرگرم شخصیت ہیں، استاد ہیں، اور وہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا تو ظفر گلزار صاحب کو وہاں میں نے چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں پایا تھا، اور جیسا اب سے 22 سال قبل پایا تھا ویسے ہی آج بھی ان کو دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، سرگرمیاں اور بڑھ گئی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور اس وقت بھی ان کو اتنا ہی ایکٹیو پایا تھا میں نے کہ ایک طرح سے پورے شعبے کو وہ سنبھالے ہوئے تھے کہ کیا تکنیک، کیا کمپیوٹر، کیا پروگرام اور کس طرح سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور کس خوش اسلوبی سے وہ یہ کرتے ہیں، جس کا ایک اچھا نمونہ ہمارے پاس اس شکل میں بھی موجود ہے کہ صرف وہ دفتری کام نہیں کرتے ہیں، صرف وہ ڈیزائننگ کا کام نہیں کرتے ہیں، صرف محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس محبت کا اظہار باضابطہ تحریری شکل میں اور ادبی شکل میں ہمارے سامنے قارئین کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں ظفر گلزار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس شخصیت پر انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے وہ بھی ہم سب کے لیے بہت محترم ہے، کہ وہ شخصیت جس کو کہتے ہیں کہ ہمہ جہت شخصیت، کہ اکثر یہ ایک شاعر کے حوالے سے ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے کہ ان کو مشاعرہ اور اپنا شعر کہنے کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ شعر سنائیں گے، مشاعرے پڑھیں گے، زبردستی پکڑ کے بھی سنائیں گے بعض اوقات، لیکن فاروق بخشی صاحب نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر، ایک سرپرستی کرنے والے ایک شخص کی ایک شخصیت، ایک اچھے استاد کہ جہاں بھی رہے، مجھے ادے پور جانے کا بھی موقع ملا، کوٹا تو نہیں گیا میں وہاں یونیورسٹی میں، اور اس وقت کی مجھے نہیں، لیکن ادے پور جب میں گیا وہاں یونیورسٹی میں تو وہاں بھی جانے کا موقع ملا، اور وہاں بھی ان کے جانے کے بعد بھی وہاں اسی طرح سے وہاں کے طالب علم اور وہاں کے لوگ ان کو یاد کرتے رہے، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا تو ابھی بالکل تازہ معاملہ ہے، وہ ان کا یہ ہے اہم ایک یہ ہے کہ بہت اچھے استاد، بہت اچھی شخصیت اور سرپرستی کرنے والے، محبت کرنے والے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو شخص کو اگر پہچاننا ہو یا جاننا ہو تو ان کے ساتھ یا تو معاملہ کر کے دیکھیے یا سفر کر کے دیکھیے، پیسے کا لین دین کر کے دیکھیے یا پھر سفر کر کے دیکھیے، اور مجھے یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی آج کے دن ہی بلکہ سفر کا شرف حاصل رہا، اور آپ نے جس محبت، جس شفقت اور جس بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ نے ہماری سرپرستی کی، اور بہت ساری باتیں ایسے ہوئی جس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ فاروق بخشی صاحب ایک 4 پلر جیسے کہا جاتا ہے، 4 ستون، ویسے ہی 4 ستون رہے ہیں فاروق بخشی صاحب۔ 4 دوست ایسے رہے ہیں جس کی طرف ہمارے ندیم صاحب نے بھی اشارہ کیا، یعنی جلال صاحب، جلال انجم صاحب، پروفیسر ابن کمل صاحب، شمس تبریزی صاحب اور پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فاروق بخشی صاحب بہت ہی سرگرم ہیں، جہاں رہوں گا وہاں روشنی لٹاؤں گا والی بات ہے کہ جہاں رہے وہاں بہت سرگرم رہے، اور ابھی نہیں بلکہ جب استاد نہیں تھے اس وقت بھی جو سرگرمیاں ان کی تھی، اور ان کے ساتھ یہ 4 لوگ جو مل کر سرگرمیاں کرتے تھے، علمی، ادبی، ثقافتی سرگرمیاں تھی، ان میں اب کچھ لوگ تو ویسے ہی سرگرم رہے، کچھ لوگ سرگرمی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ سرگرمی اور سرگرمی کا سفر میں فاروق صاحب کو بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا، اور بعض اوقات میں نے بھی دیکھا ہے،
لیکن یہ 4 دوست جو تھے، ان چاروں دوستوں کے میں 3 کا مضمون اس میں شامل ہے. شمس تبریزی صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا، ابن کمل صاحب کا مضمون، بلکہ ان پر 3 تحریریں میں نے پڑھی ہے ابن کمل صاحب کی. ایک ان کے شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ان کو الوداعیہ دیا گیا، اور ایک ان کا خاکہ. ابن کمل صاحب نے بہت ہی خوبصورت خاکہ لکھا ہے. میں اس طرف گفتگو کرنے سے پہلے میں فاروق بخشی صاحب کے ہی ایک شعر سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ فاروق بخشی صاحب دیکھیے کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا پھرا جسے دنیا کی بھیڑ میں، میں ڈھونڈتا پھرا جسے دنیا کی بھیڑ میں، بچھڑا 1000 بار ملا مل کے کھو گیا. کہ یہ جو ہے کہ میں ڈھونڈتا پھرا جسے دنیا کی بھیڑ میں، بچھڑا 1000 بار ملا مل کے کھو گیا. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شب بھر کسی کی یاد کے سائے جمع رہے، شب بھر کسی کی یاد کے سائے جمع رہے، سورج اگا تو کوئی میرا آشنا نہ تھا. کہ یہ جو انداز ہے ایک شاعر کا، یہ شاعر صرف شاعر نہیں ہے، محسوسات کا شاعر ہے، یہ شاعر فکر کا شاعر ہے، اور یہ شاعر اس چمک کو دکھا رہا ہے جس کی جانب جب ایک بار اس راہ پر چلے تو نعرہ کے بجائے بہت ہی فکر انگیزی کے ساتھ اس ترقی پسندی کی راہ پر گامزن رہے، اور آج بھی اس پر قائم ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے راستے بدل لیے، کچھ لوگوں نے اس راستے پر ٹھہر گئے، کچھ لوگ آگے کا سفر طے نہیں کیا، لیکن آپ نہایت ہی تندہی سے، نہایت ہی سنجیدگی سے آج تک اس سفر کر رہے ہیں، اپنا سفر جاری رکھا ہے. میں 3 دوستوں کا ذکر کر رہا تھا. ان دوستوں میں جو معاملہ ہے کہ ان کے خلوص، ان کی محبت، کہ وہ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز کو بھی جس طرح سے ان کی شخصیت ہے، یہی برداشت کر سکتے تھے ان تمام لوگوں کو. کہ ابھی جیسے عزیزی جاوید عنبر شمس تبریزی صاحب کا ایک جملہ انہوں نے کوٹ کیا کہ بے باکی سے جو بات کہنے والے شمس تبریزی صاحب سامنے کہتے تھے اور لکھ کر کے انہوں نے کہہ دی، ویسے دوست بھی ہیں. اور دیکھیں کہ ایک اور دوست ہیں جو کس خوبصورتی سے ان کے علمی، ادبی اور جو ان کے تدریسی سفر ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. 4 جملے دیکھیں ان کے، آپ خود تحریر سے پہچان جائیں گے کہ وہ کون ہے اور کس انداز سے اپنی بات کرتے ہیں. کہ عموماً لڑکیوں کی وداعی ایک بار ہوتی ہے، لیکن پروفیسر فاروق بخشی کی 4 بار ملازمت سے وداعی ہوئی اور 2 بار باقاعدہ سبکدوش ہوئے. پہلی بار دہلی کے فتح پوری اسکول سے انہیں ودا کر کے کوٹا راجستھان کے لیے ڈولی میں بٹھایا گیا. کوٹا والوں نے الوداعیہ دے کر ادے پور بھیج دیا. وہاں جب عمر کے 60 برس پورے ہوئے تو بزرگی کا احساس دلا کر سبکدوشی کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیا. لیکن حیدرآباد جو کئی صدیوں سے اردو والوں کو پناہ دیتا رہا ہے، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم ثابت ہوا. اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مزید 5 سال پروفیسر فاروق بخشی کی اہلیت کو آزمایا گیا. 5 سال بعد انہوں نے بھی ضعیف العمر کہہ کر سبکدوش کر دیا. ایک بار پھر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں ان کا الوداعیہ ہوا. اب یہ دیکھیے اولڈ ایج ہوم جو انہوں نے یہ کہا ہے، اور حقیقت میں خود فاروق بخشی صاحب نے بھی کئی بار اس بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ حیدرآباد میں اپنے گھر جیسا احساس ہوا. اور وہاں جب پہنچے تو وہاں جو ان کی سرگرمیاں تھیں ان سرگرمیوں میں مزید تیزی آئی. وہ جو ذہن میں ترقی پسندی تھی، وہ جو حیدرآباد تاریخی شہر تھا اور ترقی پسندوں کا شہر تھا، وہاں کئی کانفرنسز ہوئی ہیں. خود قمر صاحب نے کئی کانفرنسز وہاں کی ہیں اور دور دور سے لوگ آئے. عارف نقوی صاحب نے اپنے پورے اس رپورتاج میں اس کانفرنس کا خوبصورت ذکر کیا ہے جو حیدرآباد میں کانفرنس ہوا کرتی تھی. وہاں عزیز پاشا اور دوسرے مطلب ادھیش رانی بابا جی وغیرہ وہ لوگ ہیں اور باضابطہ وہ کانفرنس ہوتی رہی ہیں. اور اس میں جو سرگرمیاں آپ نے وہاں جا کر کے شروع کی تو ایک طرح سے نئی روح پھونک دیا آپ نے. جس دور میں ترقی پسندی کو لوگ پسند کیا کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، اس دور میں آپ نے وہ سرگرمیاں وہاں شروع کی.
اور حیدرآباد میں ایک طرح سے جو سکوت طاری تھا اس میں ایک ہلچل مچا دی. وہ صرف یہ نہیں کہ وہاں کے جھیل کے پانی میں ہلچل ہوئی بلکہ لوگوں کے ذہن میں ہلچل مچی, لوگوں کے فکر میں وہ ہلچل مچی. اس حوالے سے اودھیش رانی بابا کہتی ہیں کہ حیدرآباد میں کبھی یہ انجمن بہت فعال تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کی رفتار اتنی مدھم ہو گئی کہ ٹھہر سی گئی. لیکن پروفیسر فاروق بخشی کے آنے سے اس میں دوبارہ جان پیدا ہو گئی. فاروق بخشی نے چند برسوں میں ہی میں قومی سطح کے پروگرام منعقد کیے, حیدرآباد کے ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں میں بیداری پیدا کی. ہمیں افسوس ہے کہ ایسے وقت میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین دوبارہ متحرک ہو گئی ہے, فاروق بخشی حیدرآباد چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ حیدرآباد سے اپنا رشتہ قائم رکھیں گے. کہ یہ جو ان کی سرگرمیاں تھیں, یہ جو ان کی چیزیں ہیں, وہ وہاں جس کے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ فاروق بخشی کیسی شخصیت ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں. اور فاروق بخشی کام کرتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں, وہ ہمیشہ آگے کی نئی منزل طے کرنا سوچتے ہیں, ایک نئی بلندی پر چیزوں کو لے جاتے ہیں. ہم سب واقف ہیں کہ قمر رئیس صاحب کے بعد قمر رئیس صاحب پر ہر سال پابندی سے ایک ایوارڈ کا انعقاد کرتے ہیں اور ایک شخصیت کو ایوارڈ دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں انہیں. اس بہانے قمر رئیس صاحب کو ترقی پسندی کو یاد کرتے ہیں. ان کے دوستوں میں اور بھی یہ ہیں جو مخلص دوست, جیسے ابن کنول صاحب رہے, خجل انجم صاحب رہے, یا اور دوسرے لوگ ان کے دوستوں میں رہے, ان کے عزیزوں میں رہے. ندیم صاحب نے بجا اشارہ اس طرف کیا کہ وہ کچھ کام اگر کسی کے لیے کرتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے ہیں, بلکہ بعض دوست تو ایسے ان کو رہے جن کو انہوں نے برداشت کیا کہ جو ایک طرف احسان جتاتے ہی نہیں تھے بلکہ جو کام وہ نہیں کرتے تھے اس کا بھی اپنا لے لیتے تھے. کہ ان کی جب تقرری ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کو پہلے ایکسپرٹ نے بتا دیا کہ ان کا تقرر میں نے کر دیا ہے, اور انہوں نے ان کو خبر دی تو وہ ان کے دولت کدے پر پہنچ, کرائے کدے پر پہنچ کر کے ان کی قدم بوسی کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا. پکی روشنائی میں لکھی ہوئی بات ہے یہ, جو کہ یہ فاروق صاحب کا مزاج نہیں ہے. فاروق صاحب بھولتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے تھوڑا بھی کچھ ان کے لیے کیا ہو, لیکن یہ بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں, محبت سے کرتے ہیں. کبھی اس کا احسان نہیں یہ کرتے کہ ہاں یہ میں اس لالچ میں کر رہا ہوں یا اس طرح سے یہ کر رہا ہوں. ایسی تحریر ہے, میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ ان سے شاید ہمارا ذہن یا ہماری زبان بھی مقدر ہو جائے, تو اسے میں چھوڑتا ہوں. اس طرف میں نے اسے یہ رکھا تھا. شمس تبریزی صاحب نے خلوص سے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت حد تک یہ ان کے اندر بھی ہے کہ منہ پر کہنے والی بات. اگر پسند نہیں ہے آپ کو تو نہیں کاظم صاحب, یہ بات مناسب نہیں ہے آپ کی, اس پر ذرا اثر نو غور کر لیجئے, پھر آپ مجھ سے کہیے, میں اس کو دیکھوں گا. تو یہ جو انداز ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, کہ وہ سیدھے سیدھے آپ کو منع بھی نہیں کرتے لیکن آپ کی تاکید کر دیتے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ حوصلہ شکنی نہیں کرتے ہیں, آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کی تصحیح کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اس پر تفصیل سے. تو یہ ہے فاروق بخشی صاحب. اور فاروق بخشی صاحب پر اس میں جو 50 مضامین ہیں, ان 50 مضامین میں کچھ باتیں ریپیٹ ہیں تو بہت سی نئی باتیں بھی ہیں. جن لوگوں نے جس زاویے سے ان کو دیکھا ہے, یہ بہت اچھی بات یہ ہے, اور ظفر گلزار صاحب نے بہت ہی سلیقے سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ ایک شخصیت کو ہی اگر آپ کھڑا کر دیں اور ان کے چاروں طرف اگر لوگ کھڑے ہیں تو ہر شخص کو الگ شخصیت وہ نظر آئے گی. پیچھے سے دیکھنے والوں کو کچھ اور دکھے گا, سائڈ سے دیکھنے والوں کو کچھ اور دکھے گا, سامنے والوں سے دیکھنے کو کچھ اور دکھے گا, اونچائی سے دیکھنے والے کو کچھ اور دکھے گا, نیچے سے دیکھنے والوں کو کچھ اور دکھے گا. ایک ہی چیز کو اگر آپ دیکھیے, وہ تمام جو جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی, وہ اس کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور ظفر صاحب نے بہت اچھے سے اس کو یہ کیا ہے, ان کی شاعری کے حوالے سے, ان کے نثری مضامین کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کو وہ شخص بھی جو ان کو نہیں جانتے ہیں ان کہ انہوں نے بھی اخراج اپنے دل کی بات کہی ہے اور اس کو ترجمہ کی شکل میں یہاں شائع کر دیا ہے. ایک بہت ہی چھوٹا سا انٹرویو ہے جو اردو بک ریویو میں شائع ہوا تھا, اور وہاں جس طرح سے آپ فاروق بخشی صاحب بے باکی سے اپنی بات یہ کہتے ہیں
اس سے بھی ایک شخصیت سامنے آتی ہے. بہت ایک صفحے کا 1.5 صفحے کا وہ انٹرویو کی شکل میں ہے معاملہ ہے, وہ خاکے کی شکل میں ہے کہ زندگی کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. بے باکی سے انہوں نے کہا آپ کے بچے اردو جانتے ہیں, بے باکی سے آپ نے جس طرح سے بات کی ہے, یا کون سی کتاب پسند ہے, یا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں ان دنوں, اور اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور وہ ایک شخصیت کو ہمیں سامنے لے کر کے آتی ہے یہ باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک لفظ میں جو انہوں نے جواب دیے ہیں اس سے ان سے وہ پوری شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو اب فاروق بخشی صاحب کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب 50% تو کام ضرور کرے گی, لیکن وہ جو لہجہ ہے, وہ جو الفاظ کا انتخاب ہے, وہ جو ملنے کا انداز ہے, وہ جو فون پر باتیں کرنے کا انداز ہے, وہ جب آپ سے ملیں گے تو جس طرح سے وہ ملیں گے, وہ چیزیں, وہ جو چہرے کے تاثرات ہیں, وہ جو آنکھوں میں چمک ہے, وہ جو پیشانی پر ایک دم ایسا لگ رہا جیسے روشن پیشانی ہے, وہ جو زلف پر کبھی کبھی وہ سامنے آیا اور اس کو جو اس طرح سے جھٹکتے ہیں, وہ جو انداز ہے وہ کتابوں میں کہاں ملے گا؟ وہ شیروانی کے بٹن کا جو انداز ہے وہ وہاں کہاں ملے گا؟ تو اس کے لیے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فاروق بخشی صاحب سے ضرور ملیں. میں تو کم سے کم بہانہ تلاش کرتا ہوں, اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو بہانے میں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں بھی بلا لیا ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, آئیے اس بہانے میٹنگ کرتے ہیں. ابن کمل صاحب پر ایک پروگرام ہم لوگ کر رہے تھے اور اس میں ہم لوگوں نے میٹنگ کے بہانے ان کو بلا لیا تھا, اور وہاں 2 میٹنگ ایسی ہوئی, اور اس میں جو دیکھنے کا موقع ملا اور ان سے ملیے تو وہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا. یہاں یہ ہے کہ ان شخصیت سے جب بات آپ کیجیے گا تو اس وقت تو مزہ آئے گا ہی آئے گا, بہت دیر تک آپ کو ان کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی اور آپ مسکراتے رہیے گا. میں بات طویل ہے, بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے جو کہ فاروق بھائی سے, ابن کمل صاحب نے میرے کے توسط سے بھی بہت ملاقاتیں رہیں اور اب بھی ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس کہنے کے لیے, اور جو میرا اپنا مشاہدہ ہے, جو میں نے ان کو دیکھ کر آبزرویشن میرا اپنا ہے, تو اس پر میں بہت ساری باتیں اور یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن چونکہ وقت بھی دیر سے شروع ہوا ہے, یہ ہے پروگرام, وقت بھی ہو چکا ہے, اور بھی لوگ ہیں, تو میں 2-3 اشعار ان کے پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. کہ دیکھیے کہ ایک شاعر کو اگر ان کے شعر سے نہ پہچانا تو پھر صرف شخصیت باقی نہیں رہتی ہے, بلکہ شاعر کو اس کے شعر سے پہچاننا چاہیے. اور دیکھیں 2-3 اشعار کہ فاروق بخشی کہتے ہیں, اور اس شعر کو پڑھ کے مجھے ابن کمل صاحب یاد آئے کہ شعر دیکھیں کہ مجھ سے بچھڑ کر جانے والے اتنا تو سمجھاتا جا, مجھ سے بچھڑ کر جانے والے اتنا تو سمجھاتا جا, اپنے آپ کو 2 حصوں میں کیسے میں تقسیم کروں. کہ یہ جو ان کی میں نے دیکھا ہمیشہ لازم ملزوم پایا, میں نے ان سے بھی بہت باتیں ہوئی, آپ سے بھی جو باتیں ہوئی, کہ اپنے آپ کو 2 حصوں میں کیسے میں تقسیم کروں, یا ملاؤں تجھے ایک شخص سے آئینے میں, ملاؤں تجھے ایک شخص سے آئینے میں, جس کا سر شہ کا اور ہاتھ سوالی کا ہے, جس کا سر شہ کا اور ہاتھ سوالی کا ہے. یا دیکھیں کہ وہ تیرے جسم کی گرمی تھی کہ موسم کی تھکن, وہ تیرے جسم کی گرمی تھی کہ موسم کی تھکن, برف سردی کے دنوں میں بھی پگھلتے دیکھی, برف سردی کے دنوں میں بھی پگھلتی دیکھی. یا کہ اب شب کی سیاہی کہتی ہے کچھ اور بڑھے گی تاریکی. دیکھیں موجودہ دور کو دیکھیں آپ اور اس شعر کا لطف لیں کہ اس شب کی سیاہی کہتی ہے کچھ اور بڑھے گی تاریکی, اے سونے والو جاگ اٹھو حالات اشارہ کرتے ہیں, اے سونے والے والو جاگ اٹھو حالات اشارہ کرتے ہیں. یا ہے سرفروشی روایت میرے قبیلے کی, ہے سرفروشی روایت میرے قبیلے کی, جھلستے صحرا میں آ کر کوئی اذان تو دے. اور اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گا کہ وہ زخم کھاتا ہے اور اعتبار کرتا ہے, وہ زخم کھاتا ہے, زخم دینے والے کو بھی میں جانتا ہوں, وہ زخم کھاتا ہے اور اعتبار کرتا ہے, عجیب شخص ہے, دشمن سے پیار کرتا ہے. بہت شکریہ.